حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سجائی اور رچائی گئی ہے، اور میرا یہ پہلا اتفاق رہا ہے کہ انور چچا کے دولت خانے پر بارگاہ غوثیت میں کچھ عریضہ پیش کرنے کا موقع ملا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور کیوں نہ قادر ہو، کیوں نہ قادر ہو کہ تو ابن ابی القادر ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ تو ابن ابی القادر ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ مختار ہو، کیوں نہ قاسم ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور ہیں رضا یوں نہ بلد تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہیں رضا یوں نہ بلد تو نہیں جیت تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ محترم سامعین، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا کرامت بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے درمیان سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے درمیان جو مقام اور مرتبہ اپنے محبوب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے،
وہی مقام اور مرتبہ تمام اولیاء کرام کے درمیان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ ماں کی شکم میں تھے اس وقت سے لے کر کے اور آج تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت جاگی و ساری ہے۔ آج بھی ان کی بارگاہ میں بے اولاد جائے تو اولاد والا ہو جاتا ہے، بے روزگار جائے تو روزگار والا ہو جاتا ہے، غریب جائے تو امیر ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندر یہ سعادتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ اور جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ غوثیت میں جو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یعنی ان کا لنگر عام پیش کرتے ہیں، ان کی محفلیں ان کے یاد میں محفل کا انعقاد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو زندگی میں کبھی فاقہ نہیں ہونے دے گا، نہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھوکا مرنے دے گا۔ یہ تمام سعادتیں صرف اور صرف قادریوں کی ہے، اور قادری وہی ہوتا ہے جو ہر سال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل نہایت ہی عقیدت سے اس کا انعقاد کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ اگر کیا جائے تو بیان کرنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس پہلو پر بیان کیا جائے۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو میں نے آپ سے سب سے پہلے گفتگو کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا ہے، چاہے جو مقرر ہو چاہے جو بیان کرنے والا ہو، جب تک بارگاہ غوثیت میں عبد القادر جیلانی کی جب تک کرامت بیان نہ کر لے اسے سکون اور اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کی پیدائش کی، یعنی آپ کی پیدائش سن 470 ہجری جمعۃ المبارکہ کے دن پہلے رمضان المبارک کے دن ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے یہاں بھی بچے کی پیدائش ہو جائے تو لوگ خوشیوں سے جھوم اٹھتے ہیں، خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے فضل سے اس کے ہاں بچے کی یعنی لڑکے کی پیدائش کر دے اس کے بعد تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے۔ جو رواج ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حالانکہ لڑکے سے زیادہ خوشی تو لڑکیوں پر منانی چاہیے، لیکن جو رواج ہے اس کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں کہ جب کسی کے یہاں بچے کی لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے تو خوشیاں اس کی دوبالا ہو جاتی ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کے والد ماجد سید ابو صالح اور دیگر خاندان میں اور شہر جیلان میں بسنے والوں لوگوں میں جب لوگوں نے سنا سید ابو صالح کے گھر کسی لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے تو لوگ خوشیوں میں جھوم گئے، خوشیاں منانے لگے۔ اچھا پیدائش بھی ہوئی تو صبح صادق کے وقت، اس وقت ہوئی جب لوگ سحری کرنے میں مشغول تھے، پہلا رمضان مبارک شروع ہونے والا تھا۔ جب پیدائش ہوئی اس کے بعد ماں کی سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے، جب بھی جس کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو دودھ پلا دیا جائے، سب سے پہلے کوشش۔ اسی طرح حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ ماں نے جب اپنے لخت جگر اور نور نظر کے ہونٹ کو ان کے منہ کو اپنے چھاتی سے لگایا تو چونکہ سحری کا وقت تھا، جناب غوث پاک نے اپنے ماں کے چھاتی سے دودھ کو تناول کر لیا، لیکن چند ہی لمحہ گزرا تھا کہ گھر میں خوشی کے بجائے لوگوں پر غمی طاری ہو گئی۔
लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, अभी तो पूरे घर वाले, पूरे खानदान वाले खुशियों में मशगूल थे, आखिर वजह क्या है? गौसे पाक की पैदाइश हो चुकी है, घर में बच्चे की पैदाइश हुई है, बच्चा सही सलामत है, तंदुरुस्त है, खूबसूरत है, चेहरे से नूर टपक रहा है, आखिर वजह क्या है? अभी तो घर वाले खुशियां मनाने में मशगूल थे और फिर अचानक चेहरे पर गम कैसा आ गया, चेहरे पर रिक़त तारी हो गई। लोगों ने दरियाफ्त किया, सैयद अबू सालेह से दरियाफ्त किया, आपके वालिदा से दरियाफ्त किया, आपके वालिदे माजिद से दरियाफ्त किया, आखिर वजह क्या है? घर में सन्नाटा क्यों है? तब सैयद अबू सालेह ने बताया, उनकी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा उम्मुल खैर फातिमा ने बयान किया कि अभी तक मेरा लखते जिगर दूध को तो तनावल कर रहा था, दूध पी रहा था, लेकिन अचानक दूध पीना छोड़ दिया है। माजरा समझ में नहीं आता। बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, बड़े बड़े मुहद्दिसीन किराम को बुलाया गया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया। आखिरकार लोगों की नज़रें इस पर जमी रह गई कि आखिरकार अब्दुल कादिर, ये जो छोटा बच्चा है, जो अभी आज पैदाइश हुई है, अचानक दूध पीते पीते छोड़ क्यों दिया? जाहिर सी बात है, किसी के यहाँ घर में अगर बच्चा दूध ना पिए तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं, फ़ौरन डॉक्टर के यहाँ या किसी से दुआ करवाने के लिए पहुँच जाते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूध पीना छोड़ दिया, लोग समझ नहीं पाए माजरा क्या है। डॉक्टर आया, इलाज करके चला गया, लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, माँ के छाती से अपने मुंह को लगाने के लिए तैयार नहीं। माँ बार बार कोशिश कर रही है, कोशिश पे कोशिश किए जा रही है। इसी कोशिश में पूरा दिन गुजर जाता है। जैसे ही नमाज मगरिब की अज़ान होना शुरू हुआ और उसके बाद आपकी वालिदा माजिदा ने फिर बारगाह गौसियत में बारगाह हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दूध पिलाना चाहा। हुजूर गौसे पाक ने फौरन अपने माँ की छाती से दूध पीना शुरू कर दिया। क्योंकि पूरा दिन आप रोजा रखे थे और जैसे ही नमाज मगरिब की अजान हुई, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने माँ की छाती से दूध पी करके अफ्तारी कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रस्ने गौसल वरा, रस्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी शीर ख्वारी का ज़माना है। पैदाइश होते ही करामत की मंजिल पर आपने कदम रख दिया। एक दिन भी गुजरा नहीं, आपकी करामत शुरू हो गई। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही मकाम मर्तबा नहीं अता किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदाइशी वली बना करके दुनिया में भेजा, पैदाइशी वली बना करके भेजा था। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी तरह जब आपकी उम्र 1 साल हो जाती है और दूसरे साल जब रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला था, तो चूँकि जैसे हमारे इलाक़े में, हमारे शहर में कभी इत्तिफाक से ऐसा हो जाता है, या मौसम बरसात में कभी रमज़ान आया तो चाँद नज़र नहीं आता, चूँकि आसमान अब्र आलूद होता है, काली बदली छाई होती है, चाँद नज़र नहीं आता। इसी तरह दूसरे साल जब आपकी उम्र मुबारक 1 साल की हुई, लोगों ने 29वें रमज़ान का चाँद देखने के लिए लोग अपने छत पे चले गए और लोगों की नज़रें जमी रह गई कि चाँद नज़र आ जाए, चाँद नज़र आ जाए। लेकिन आसमान चूँकि अब्र आलूद था, काली बदली छाई हुई थी, चाँद नज़र नहीं आया। अब लोग कशमकश में थे कि हम लोग कल रोज़ा रखें या ना रखें, 29 का चाँद हुआ है या नहीं हुआ है। पूरे शहर जिलान में कोहराम मच जाता है। आखिरकार ऐलान किस चीज़ का किया जाए? लोग इशा तक इंतज़ार करते हैं, हो सकता है कहीं चाँद की शहादत आ जाए, उसके बाद इशा की नमाज में इमाम के ज़रिए से, मस्जिद के ज़रिए से ऐलान करवा दिया जाता है कि हाँ कल से रोज़ा रखना है, आज 29 का चाँद हो चुका है।
یا کل سے روزہ نہیں رکھنا ہے، آج چاند نظر نہیں آیا۔ اب چونکہ سائنس کا زمانہ تھا نہیں، لوگوں کے پاس اس وقت دوربین تھا نہیں کہ دوربین کے ذریعے سے دیکھ لیتے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ جیلان کی سرزمین پر چلے جائیں، وہاں پر سید ابو صالح کے گھر ایک بچہ ہے جو پورے مہینے تک رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اور جائیں اور ان کے گھر دریافت کرے کہ غوث پاک نے اپنے ماں کے چھاتی سے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ اگر انہوں نے دودھ پی لیا ہوگا تو یقیناً چاند نہیں ہوا ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا ہوگا تو اس کا مطلب چاند ہو چکا ہے۔ آخرکار ایک بڑا ہجوم تیار ہوا اور لوگ ایک قافلہ تیار کرتے ہیں اور شہری جیلان میں پہنچ جاتے ہیں اور صبح کا انتظار کرنے لگتے ہیں، اس وقت کا انتظار جب کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، نماز فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ لوگ انتظار کرنے لگے۔ رات ہی کے وقت سید ابو صالح کے گھر ایک بڑا قافلہ شہر جیلان میں پہنچ چکا تھا۔ اب لوگوں کا انتظار صبح کا تھا۔ جب رات کے وقت ماں ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے، اپنے لخت جگر کو دودھ پلاتی ہیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی لیتے، بخوشی پی لیتے۔ سحری کا وقت آیا، پھر آپ نے پلایا، پی لیا۔ لیکن جیسے ہی نماز فجر طلوع ہوتی ہے، نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہیں، لوگوں کے کان لگے ہوئے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر سے کیا خبر آتی ہے، چاند ہونے یا نہ ہونے کا۔ آخرکار جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے لخت جگر کو اپنے چھاتی سے لگایا اور جیسے ہی دودھ پلانا شروع کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیا اور فوراً ہی پھر آپ کی ماں نے کوشش کیا کہ بیٹا دودھ پی لے، لیکن جیسے ہی دوسرے چھاتی سے ماں نے اپنے بیٹے، اپنے لختے جگر کے منہ کو لگایا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بھی اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں۔ آخرکار حضرت ابو صالح باہر آتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں سنو، آج میرے لختے جگر نے، میرے نور نظر نے اپنے ماں کے چھاتی سے دودھ نہیں پیا ہے۔ لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا، اے لوگوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، چاند ہو چکا ہے۔ جو میری نگاہیں ٹکی ہوئی تھی آسمان کی طرف، نماز مغرب کے وقت لوگوں کی نگاہوں نے چاند نہیں دیکھا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر خواری کے زمانے میں چاند کو کیسے نظر دیکھ لیا، کیسے دیکھ لیا، ان کو نظر کیسے آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا کہ آپ کو پیدائشی ولی بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو سراپا کرامت بنایا تھا، جس طرح اپنے آخری نبی کو سراپا معجزہ بنایا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی عمر مبارک تقریباً 4 سال کے قریب پہنچی تھی۔ آپ کے بچپنے کی عمر تھی۔ عادتاً اور اکثر اس عمر میں بچے کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، محلے میں، بازاروں میں اور کہیں کسی جگہ چلے جاتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیلنے کا کچھ طریقہ الگ تھا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت، وہ طاقت، وہ عظمت عطا کی تھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی بچے سے کہتے تو مر جا تو مر جاتا تھا، اٹھ جا تو اٹھ جاتا تھا۔ یہ آپ کی کھیلنے کی عادت تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، ایک فقیر کا ان بچوں کے درمیان سے گزر ہوا۔ ایک فقیر تھا، گزر ہوا۔ اب فقیروں کی عادت ہوتی کہ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو اکثر بچوں کو سلام کر لیتے ہیں۔ اب جب گزرنے لگے بچوں کے درمیان سے وہ فقیر تو بچوں سے سلام کیا، تمام بچوں نے جواب دیا، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار جواب دیا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اب جب دوسری بار ان کے کان سے آواز ٹکرائی کہ کس بچے نے 2 بار جواب دیا ہے،
کچھ بچوں نے کہا کہ یہ عبد القادر ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے۔ فوراً وہ فقیر آتے ہیں اور ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں حضور غوث پاک اور کہتے ہیں کہ بابو میں نے تو سلام صرف ایک بار کیا ہے، لیکن آپ نے جواب 2 بار کیوں دیا ہے؟ تمام بچوں نے تو سلام کا جواب ایک بار دیا، لیکن آپ نے 2 بار کیوں دیا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے سلام کیا تھا، میں نے جواب دیا 1 بار یا 3 بار یا 4 بار، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں چلے جائیں، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ کھیلنے میں مشغول ہیں، ہمیں کھیلنے دیں، آپ اپنے راستے چلے جائیں۔ کہیں نہیں بیٹا، اس کی کچھ وجہ ہوگی نا، آپ نے سلام کا 2 بار جواب کیوں دیا ہے؟ تمام بچوں نے تو صرف سلام کا 1 ہی بار جواب دیا ہے، لیکن آپ نے 2 بار جواب کیوں دیا ہے؟ اس راز کو میں جاننا چاہتا ہوں، اس راز کو میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ فقیر بار بار اصرار کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیر کے ہاتھ کو پکڑا اور ایک اونچے ٹیلے پر چلے گئے اور وہاں سے فقیر کو اپنے انگلی کے اشارے سے کہا کہ وہ جو آبادی ہے، جو بستی ہے، اس میں وہ مکان جو دکھ رہا ہے، اپنے مکان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حضور غوث پاک نے، وہ مکان جو دکھ رہا ہے آپ اس مکان کو جانتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ ہاں وہ تو سجدوں کا مکان ہے، اس کو تو سجدوں کا گھرانہ ہے۔ کہا پھر اس کے بارے میں آپ کچھ یاد ہے؟ فقیر نے کہا کچھ یاد تو نہیں آ رہا ہے۔ کہا یاد کریے، آپ آج سے 4 سال پہلے اسی مکان پر گئے تھے، آپ نے دروازے پر دستک دی تھی اور دستک دینے کے بعد آپ نے سلام کیا تھا، اس وقت اندر سے جواب نہیں آیا تھا۔ کہا بیٹا تمہاری عمر تو 4 سال ہے، 4 سال پہلے تم کہاں تھے؟ آپ کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ فقیر نے کہا کہ آپ تو پیدا نہیں ہوئے تھے 4 سال پہلے، آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب آپ نے سلام کیا تھا، جب آپ نے دروازے پر دستک دی تھی، اس وقت میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، میں چاہتا، اور اس وقت اتفاق سے میرے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا، صرف اور میری والدہ ماجدہ اکیلے موجود تھیں، اور آپ میری والدہ کے لیے غیر محرم تھے۔ میری والدہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتی تھی، میں نے سلام کا جواب دینا چاہا ماں کے شکم سے، لیکن پھر خیال آیا اگر میں اپنے ماں کے شکم سے جواب دے دوں گا تو پھر میری ماں کو تکلیف ہوگی، میری ماں کو پریشانی ہوگی۔ اے فقیر، اب میں نے جو سلام کا 2 بار جواب دیا ہے، ایک بار آج کا جواب ہے اور دوسرا جواب وہ پرانا قرضہ ہے جو میں نے آج اتارا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماں کی شکم میں بھی رہ کر کے دنیا کا مطالعہ کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتے کرتے قطب بن گیا۔ درست العلم حتی صرت قطبا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا تھا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 4 سال تھی، اب جب کچھ اور عمر بڑھی تقریباً 6 سال اور 8 سال کے قریب ہو گیا، اب وہ عمر بچے کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ سمجھداری، کچھ سوجھ بوجھ آنے شروع ہو جاتی ہے۔ 6 سال سے 8 سال کی عمر میں بچہ کچھ سمجھدار ہو جاتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، دنیا کو بھی سمجھنے لگتا ہے، کچھ اچھی اور بری چیزوں کو جاننے لگتا ہے۔ اس عمر میں جب غوث پاک پہنچے تقریباً 6 سال یا 8 سال کی عمر میں، تو آپ جب گلیوں میں چلتے تھے یا محلات میں جاتے تھے یا شہر جیلان میں کہیں کدھر جاتے تھے تو بادل کے ٹکڑوں سے آواز آتی تھی، اے عبد القادر بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ محبوب یا عاشق؟ کیا بنو گے بڑے ہو کر کے؟ محبوب بنو گے یا عاشق؟ کئی دنوں تک یہ آوازیں آتی رہیں، بادل کے ٹکڑوں سے آوازیں آتی رہیں، غیب سے آواز آتی تھی، عبد القادر بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ محبوب بنو گے یا عاشق؟ نام بھی آتا تھا، پکارا جاتا تھا کہ محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟ آخر کار
اس عمر میں جب بچے ہوتے ہیں، جب انہیں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اپنے والدین سے دریافت کرتے ہیں، ابو سے پوچھتے ہیں یا امی سے پوچھتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تو کیا کیا جائے۔ ہمارے بچے بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ بہرحال وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلارے اور پیارے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کئی دن تک آواز آتی رہی تو اپنے والدہ ماجدہ سے دریافت کیا، اے امی جان، بادل کے ٹکڑوں سے آواز آ رہی ہے، اے عبد القادر بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، اے بیٹا، اس کا جواب تو میں نہیں دیتی، اس کا جواب میں نہیں دوں گی۔ چلے جاؤ شہر جیلان کے محلات کے نکڑ پہ ایک اللہ کا محبوب رہتا ہے، ایک اللہ کا مجذوب رہتا ہے، جاؤ اپنے سوالوں کا جواب اس سے طلب کر لو۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آواز آ رہی تھی کہ محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور اس سے گزر کے جانا ہے، اور عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو بو علی قلندر کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اب مجذوب تھے وہ، جن سے اپنے سوالوں کا جواب طلب کرنا تھا، وہ مجذوب تھے۔ محلے کے لوگ، شہر کے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، یہ نماز کب پڑھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کا نیک کام کیا ہے، کچھ نہیں، کسی کو ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، بس اللہ کے مجذوب تھے، اللہ والے تھے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے جب یہ کہا کہ بیٹا جاؤ اور ان سے اپنے سوالوں کا جواب طلب کر لو، وہ تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ آپ گئے، دیکھا واقعی میں شہر کے نکڑ پر ایک مجذوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ آپ پہنچے، سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غیب سے آواز آتی ہے میرے لیے کہ اے عبد القادر بڑے ہو کر کے کیا بنو گے، محبوب یا عاشق؟ آپ بتا دیں، آپ کے پاس میری والدہ ماجدہ نے بھیجا ہے، آپ بتا دیں، میرے سوالوں کا جواب آپ دے دیں، میں جواب کیا دوں جو غیب سے آواز آ رہی ہے، اے عبد القادر بڑے ہو کر کے کیا بنو گے، محبوب یا عاشق؟ میں کیا جواب دوں؟ اس اللہ کے مجذوب نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا عبد القادر، جاؤ سو جاؤ آرام سے، شام کا وقت ہو گیا ہے، کل آنا، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات بھر نیند نہیں آئی، اسی کشمکش میں کہ کل میرا جواب کیا ملے گا، مجھے محبوب بنایا جائے گا یا عاشق بنایا جائے گا۔ اچھا، محبوب جو بنتا ہے اس کے ناز اور نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، اسے پیار کیا جاتا ہے، اس کی ہر طرح سے عزت کی جاتی ہے، اور اسی کا اپوزٹ ہے عاشق، اس کی عزت نہیں کی جاتی، اس کی آؤ بھگت نہیں کی جاتی، اس سے لاڈ و پیار نہیں کیا جاتا، اس کی لوگ قدر نہیں کرتے، دونوں میں فرق ہے۔ اب اس اللہ والے نے، اس اللہ کے مجذوب نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا عبد القادر جاؤ، میں کل اس کا جواب دے دوں گا۔ اب جیسے ہی کل ہوا، صبح ہوئی، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مجذوبیت میں پہنچ گئے، اور پھر اپنے سوالوں کا جواب طلب کرنے والے تھے، اور اس نکڑ پر پہنچنے والے تھے جہاں پر پچھلے دن اس مجذوب سے ملاقات ہوئی تھی۔ پہنچے، دیکھا کہ مجذوب صاحب تو ہے ہی نہیں، جگہ خالی ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا، یہاں تو ایک اللہ والے رہتے تھے، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کوئی اللہ والا بھی یہاں رہتا تھا، وہ تو جانتے تھے کہ ہاں کوئی پھٹے پرانے کپڑے میں کوئی یہاں پڑا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن کسی کو ان کے مسلک کے بارے، ان کے مذہب کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں سے دریافت کیا، اے لوگوں، کل یہاں پر جو شخص جو اللہ والے تھے کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے بتایا رات میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا پھر ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کیسا قبر؟
کہا ان کی جنازہ کس نے پڑھائی؟ کہا جنازہ کیسا؟ کہا ان کو کفن دفن کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا کفن دفن کیسا؟ کیسا کفن دفن؟ کہا ارے وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ کے محبوب تھے، وہ اللہ کے عاشق تھے، ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا نہیں۔ عبد القادر نے فرمایا آخر کیوں؟ لوگوں نے جواب دیا ان کے مذہب، ان کے مسلک کے بارے میں کسی کو شہر میں جانکاری نہیں تھی۔ لوگوں نے جب ان کا انتقال ہوا، لوگوں نے رسیوں میں باندھا اور گھسیٹ کر کے اس جگہ پھینک دیا جہاں لوگ شہر کے لوگ اپنا کوڑا پھینکتے تھے، اس جگہ پہ پھینک دیا جہاں لوگ کوڑا پھینکتے تھے۔ اور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ جگہ کہاں، وہ جگہ تو بتا دو۔ لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ شہر کے فلاں کونے پہ چلے جائیے، وہاں پر ان کی لاش پڑی ہوئی۔ اب جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، ابھی آپ کی عمر مبارک بہت کم ہے، آپ فوراً پہنچتے ہیں، دیکھا کہ ان کی لاش کو چیل اور کوے نوچ رہے ہیں، کتے کھا رہے ہیں، ہڈیاں صرف باقی ہیں، گوشت کے سارے لتھڑے ختم ہو چکے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں آ کر کے کہا او اللہ کے ولی، آپ نے تو وعدہ کیا تھا، اے عبد القادر جاؤ، کل تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اللہ رب العزت کی قسم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ان ہڈیوں سے آواز آنے لگی اے عبد القادر، یہ اللہ کا عاشق ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، تمہارے سوالوں کا جواب تمہارے سامنے موجود ہے۔ تمہارا سوال تھا کہ بڑے ہو کر کے کیا بنوں، محبوب یا عاشق؟ اے عبد القادر، اگر محبوب بنو گے تو تمہارا لاڈ و پیار کیا جائے گا، تمہاری آؤ بھگت کی جائے گی، تمہاری عزت کی جائے گی، تمہاری قدر کی جائے گی۔ لیکن اے عبد القادر، اگر تم عاشق بننا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے ایک عاشق کی لاش موجود ہے، دیکھ لو کیا حشر ہو رہا ہے، یہ ہے عاشق کی لاش۔ محبوب بنو گے تو تمہاری آؤ بھگت کی جائے گی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور آپ نے فرمایا عاشق بن کر کے دکھاؤں گا۔ اور لوگ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسے بھی اوقات آئے، ایسے بھی دورانیاں آئے، ایسے بھی لمحات آئے کہ آپ جنگلات میں پھرتے تھے، آپ کو مہینوں کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، آپ جنگل کی پتیوں کو کھا کر کے اپنے دن اپنے رات گزر کرتے تھے۔ ایسے آپ نے دن گزارے ہیں۔ حضور غوث پاک کا خود بیان ہے کہ جب مہینوں بھوکے رہ کر کے کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو غش کھا کر کے چکرا کر کے میں زمین پہ گر جاتا، اور جب زمین پر گرتا تھا تو کئی دن تک زمین پر ہی پڑا رہتا تھا۔ آخرکار لکڑہارے چرواہے جو جنگل میں آتے تھے مجھ کو لاش سمجھ کر کے اور لاش کے صفوں میں جا کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ شہر میں میرے لاش کو اٹھا کر کے، میرے جسم کو اٹھا کر کے لاش سمجھ کر کے لاشوں کے صفوں میں رکھ دیا کرتے تھے، اور جب لوگ کفن دفن پہنانے کے لیے اور لاشوں کی طرح میری طرف بڑھتے اور سوچتے کہ لاش ہے، مردہ ہے، پہلے غسل دے دیا جائے، تو لوگ گرم پانی سے غسل دیتے ہیں نا مردے کو۔ حضور غوث پاک کا خود بیان ہے کہ جب مجھ پر اور میرے جسم پر جب گرم پانی پڑتا تھا تو میری آنکھیں بیدار ہو جاتی تھی، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، تب لوگ سمجھتے تھے یہ تو بے ہوش تھا، مردہ نہیں تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مقام مرتبہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قادریت کی منزلت اور کرامت کی منزلت اور رتبہ اور شان و عظمت آپ کو ایسے نہیں عطا کی گئی ہے، بلکہ آپ نے جنگلات کا سفر کیا ہے، آپ نے مشقتیں جھیلی ہیں، جو آپ نے اس مجذوب سے وعدہ کیا تھا کہ عاشق بن کر کے دکھاؤں گا، تو عاشق بھی بنے۔ جب کوئی اللہ کا عاشق بن جاتا ہے اور جب اس کی عشق حد تک بڑھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے،
اسی وجہ سے آپ کو محبوب سبحانی بھی کہا جاتا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں تو بہت ساری ہیں، اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو ساری رات بیان کرتا رہ جائے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، ان کی شخصیت، ان کی ذات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان کو ماننے والے ہر سال اپنے گھروں پر محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور لوگ تقریروں میں وہی بار بار بیان کرتے ہیں. غوث پاک کی کرامت، وہی حالات، وہی سوانے، ساری چیزیں وہی بیان کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی طبیعت نہیں بھرتی ہے. ہر سال سنتے ہیں لیکن ہر سال سننے کا جی کرتا ہے. آپ دیکھ لیں، انور چچا کی ہی مثال لے لیجئے. ہر سال کئی سالوں سے، نہ جانے کتنے سالوں سے آپ اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں. ہر سال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات، ان کی کرامات لوگوں کے ذریعے سے، الگ الگ علماء کرام کے ذریعے سے آپ سماعت کرتے ہیں، لیکن کبھی طبیعت اکتاتی نہیں ہے، طبیعت بھرتی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مقام، ایسا مرتبہ عطا کیا ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی طور پر سید گھرانے میں پیدا کیا، اور آپ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ کا حسب و نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، ان کی شان و عظمت تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے. لوگ اپنے اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں، لوگوں سے جو ہو سکتا ہے، جو ان سے بن پڑتا ہے، اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. چونکہ یہ محفل کا انعقاد بعد نماز عشاء شروع ہوا ہے اور کافی تعداد میں لوگوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر بھی تناول کرنا ہے، تو زیادہ وقت رہتا نہیں ہے. ورنہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کے واقعات، آپ کی زندگی کے وہ لمحات جو لوگوں سے آپ سنتے رہتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایسی کرامتیں جو آپ کی جوانی میں صادر ہوئیں، جو آپ کے بڑھاپے میں صادر ہوئیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ کی تقریر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تقریر آپ کو بولنا نہیں آتی تھی، نہیں بول پاتے تھے. اسٹیج پہ چڑھتے تھے، تقریر بولنا شروع کرتے تھے تو دو چار لوگوں کا بھی مجمع نہیں رہتا تھا. لیکن جب آپ ایک رات سوئے اور خواب میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور آپ نے اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا، اس وقت سے آپ کا بیان ہے کہ میں جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر چڑھتا ہوں، جب بیان شروع کرتا ہوں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور جب آپ کی تقریر ختم ہوتی تھی تو کئی لاشیں آپ کے محفل سے نکالی جاتی تھیں. وجہ کیا تھی؟ لوگوں پہ رقت طاری ہو جاتی تھی، لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی. لوگ اپنے گناہوں کو یاد کرنے لگتے تھے، اور اس کشمکش میں اور اس کھینچا تانی میں اور اس خوف خدا میں جان دے بیٹھتے تھے. وہ تو ظاہر سی بات ہے، جن کی جان چلی گئی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بارگاہ غوثیت سے جن کی جان نکل جائے، ان کا مرتبہ، ان کا مقام کیا ہوگا. اور بس ایک واقعہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک کرامت بیان کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے زمانے میں ایک اللہ والے تھے جن کا نام شیخ عربی تھا، جن کا نام شیخ عربی تھا. آپ کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی، کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی. آخرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ زمانہ تھا، لوگوں نے کہا کہ آپ کے یہاں کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ بغداد شریف کی سرزمین پر چلے جائیں، وہاں پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا ڈنکا بج رہا ہے. آپ وہاں چلے جائیں اور اپنے اولاد کے لیے فریاد کریں، بارگاہ غوثیت میں عریضہ پیش کریں. لوگوں نے شیخ عربی کو مشورہ دیا
شیخ عربی بھی ایک عالم دین تھے، اللہ والے بھی تھے۔ آخرکار ارادہ بنایا اور اپنے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ بغداد شریف کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ پہنچے بارگاہ غوثیت میں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام دعا ہوا۔ اس کے بعد شیخ عربی نے عریضہ پیش کیا، یا غوث پاک، ہمارے یہاں کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آنگن کو پھولوں سے بھر دے، میرے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہو جائے۔ آخرکار چند لمحے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ پر تقدیر کی تختی پر تیرے یہاں کوئی اولاد نہیں لکھی ہے، تقدیر کی تختی پر تیرے نصیب میں لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے یہاں کوئی اولاد نہیں لکھی ہے، واپس چلا جا۔ اب اس مجمع میں کچھ سمجھدار لوگ بھی تھے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کہا تو لوگ جو دور تھے اور قریب آ گئے حضور غوث پاک کے۔ جب اس طرح غوث پاک سے سنا کہ تیرے یہاں، یعنی شیخ عربی سے فرمایا آپ نے کہ تیرے یہاں تقدیر کی تختی پر کوئی اولاد نہیں ہے، تو لوگ جو دور تھے جو ان کے ساتھ آئے تھے اور قریب آ گئے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو پکڑ کر کے کہا کہ اگر ان کی تقدیر میں، ان کے مقدر میں اولاد ہوتی تو آپ کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر تقدیر میں ہوتا تو گھر بیٹھے ہی مل جاتا، بارگاہ غوثیت میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آیا ہوں اسی لیے کہ تقدیر میں نہیں ہے، آپ تقدیر میں لکھ دیں، اسی وجہ سے آیا ہوں۔ جب حضور غوث پاک نے سامعین سے یہ جملہ سنا، آپ کو جلال آ گیا، آپ فوراً بیٹھ جاتے ہیں اور شیخ عربی کو پکارتے ہیں، اے شیخ عربی آئیے اور میرے پشت سے اپنا پشت لگا کر کے بیٹھ جائیے، یعنی اپنی پیٹھ کو میرے پیٹھ سے لگا کر کے بیٹھ جائیے۔ چند لمحے کے بعد حضور غوث پاک نے فرمایا، اللہ رب العزت کی قسم، اے شیخ عربی، میرے نصیب میں صرف ایک اولاد بچی تھی، جا میں نے تجھے اسے عطا کر دیا، جا میں نے تجھے اسے عطا کر دیا۔ 9 مہینے کے بعد شیخ عربی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جاتی، 9 مہینے کے بعد ابن عربی کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ نام کیا رکھا گیا؟ شیخ اکبر رکھا گیا، محی الدین شیخ اکبر، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ کی حکمی اولاد تھیں، آپ کی عطا کی ہوئی اولاد تھیں وہ شیخ اکبر۔ اب حکمی اولاد تھیں جو صرف قادری لکھ لے اپنے آپ کو اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ کو مرید سمجھنے لگے، اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور جو حکمی اولاد ہو، جو عطا کردہ اولاد ہو، اس کے مقام اور مرتبہ کا کیا پوچھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عربی کے لڑکے یعنی شیخ اکبر کو وہ علم عطا کیا کہ آپ قرآن کی تفسیر تک لکھنے بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی آپ کی وہ کتابیں شیخ اکبر کی غیر ممالک میں لائبریریوں میں پڑھی ہوئی ہیں، آپ کی اتنی زیادہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں شیخ اکبر کی۔ شیخ اکبر کون؟ حضور غوث پاک کی عطا کردہ اولاد ہے۔ اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا کر دیا، اتنا علم عطا کر دیا کہ آپ قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھ گئے، اور 1 پارہ 2 پارہ نہیں، بلکہ جب آپ قرآن کی تفسیر لکھتے لکھتے 12ویں پارے پر پہنچ گئے، سورہ یوسف کا بیان آیا، اس کی تفسیر جب لکھنے لگے، حضرت یوسف اور زلیخا کا واقعہ آپ تحریک کرنے لگے، تو چونکہ قرآن مجید میں آیا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وَلَقَدْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، کیا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو غلط ارادے سے لے کر کے ایک کمرے میں نہیں، ایک کمرہ اندر کیا، اس کے بعد اس کو بھی اندر سے لاک کر دیا، دوسرے کمرے میں گئی، اس کو بھی اندر سے لاک کر دیا، 7 کمرے میں اسی طرح گئی،
اور ساتوں دروازوں کو بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ ارادہ کیا تھا؟ غلط ارادہ تھا۔ سورہ یوسف میں بیان ہے پورا، اس کا پوری تفسیر ہے۔ اب جب زلیخا نے تو ارادہ کر لیا تھا کیا؟ غلط کرنے کا، اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے زلیخا نے ظاہر کر دیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وَلَقَدْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، لیکن حضرت یوسف نے ارادہ نہیں کیا۔ اب بیان آتا ہے آگے قرآن میں کہ آخر کار حضرت یوسف نے ارادہ کیوں نہیں کیا؟ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زلیخا نے ارادہ کر لیا، لیکن حضرت یوسف نے ارادہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اب اس کا بیان آگے آتا ہے قرآن میں، وَلَقَدْ بُرْهَانَ رَبِّي وَلَقَدْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، یعنی اپنے رب کے دلیل کو دیکھ لیا۔ کون؟ حضرت یوسف نے اپنے رب کے دلیل کو دیکھ لیا، اس وجہ سے آپ ارادے سے ہٹ گئے، آپ اپنی خواہش سے ہٹ گئے۔ اب بیان میں آتا ہے کہ اللہ کی دلیل حضرت یوسف کے سامنے آئی کون سی تھی؟ اب اس کے جب مفسرین کرام کی طرف شیخ اکبر نے رخ کیا تو کسی نے یہ لکھا ہے کہ دلیل بن کر کے حضرت جبریل سامنے آ گئے، اور جبریل نے کہا اے یوسف نبوت کی چادر پر داغ مت لگنے دینا۔ کسی مفسر نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب آپ کے سامنے آ گئے اور اپنے انگلی کو دانتوں کے نیچے دبا کر کے کہا اے بیٹا نبوت کی چادر پر داغ مت لگنے دینا۔ کسی مفسر نے یہ لکھ دیا کہ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کنواں سامنے کر دیا جس کنویں میں آپ کے بھائیوں نے ڈالا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کنویں سے نجات دلائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے سامنے کنواں کر کے فرمایا اے یوسف یاد کرو تم اس کنویں کو جس سے میں نے تمہیں نجات دلایا تھا۔ آخر کار تمام مفسرین کلام نے اپنا الگ الگ روایت کے طور پر لکھا ہے کہ دلیل ان کے سامنے آئی کیا، گناہوں سے باز کیسے آ گئے۔ حضرت زلیخا نے ارادہ کر لیا تھا 7 دروازوں کے اندر ہے، کوئی دیکھنے نہیں آتا۔ حضرت یوسف کو کس چیز نے روک لیا؟ اللہ کی کون سی دلیل سامنے آئی تھی؟ اب سنیے حضرت شیخ اکبر کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا قلم لکھتے لکھتے اس جگہ پر رک جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں میں لکھوں کیا لکھوں؟ کہ حضرت یعقوب سامنے آ گئے تھے، یا حضرت جبریل سامنے آ گئے تھے، یا کنواں سامنے آ گیا تھا، میں کیا لکھوں؟ آخر کار آپ اپنے قلم کو رکھتے ہیں، اپنے کاپی کو وہی رکھتے ہیں، اپنے کاغذ کو وہی رکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں حضرت یوسف کوئی دور نہیں ہے، چوتھے ہی آسمان پر ہیں، چوتھے ہی آسمان پر ہیں۔ آپ نے امام الانبیاء پر درود پاک پڑھنا شروع کیا، آپ فضا میں اڑ جاتے ہیں، اور آپ کے اڑان کی یہ حال ہو جاتی ہے کہ چوتھے آسمان سے آگے گزر جاتے ہیں، حضرت یوسف سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے مسئلے کا حل نکالتے ہیں، آپ دریافت کرتے ہیں آپ کے بارے میں کیا میں لکھ دوں، آپ کی تفسیر کے بارے میں، سورہ یوسف کے بارے میں، آپ کے بارے میں میں اپنا قلم کس چیز پر چلا دوں۔ آخر کار بتانے کا مقصد یہ ہے حضرت یوسف رضی اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو بتایا اے شیخ اکبر میرے بارے میں ایسی دلیلیں لکھ دو، ایسی دلیلیں لکھ دو۔ سب سے پہلے یہ دلیل کہ حضرت جبریل بھی سامنے آئے تھے، دوسری دلیل یہ لکھو میرے والد ماجد بھی سامنے آئے تھے، تیسری دلیل یہ بھی لکھو کہ واقعی میں کنواں بھی میرے سامنے آیا تھا، اس وجہ سے میں نے گناہوں کا ارادہ کرنے سے ترک کر دیا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے شیخ اکبر کون تھے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کردہ اولاد۔ جب آپ کے ایک معمولی ادنا سے عطا کردہ آپ کے حکمی اولاد کا یہ حال ہے، سوچئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا رہا ہوگا، ان کا مقام ان کا مرتبہ کیا رہا ہوگا۔ حضور غوث پاک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مقام ایسی شان و عظمت عطا فرمائی، اور آپ نے اپنی زندگی میں ایسے کارنامے انجام دیے
آپ کی تاریخ کے بارے میں بتایا جاتا کہ آپ تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کو، برے لوگوں کو آپ راہ راست پر لے کر کے آئے، نہ جانے سینکڑوں اور کتنے چوروں کو آپ نے ولایت کی منزلت پر فائز فرمایا، آپ نے نہ جانے کتنے اللہ کے ایسے ولی جو اللہ کے دربار سے دھتکار دیے گئے تھے، آپ نے انہیں منزل قطبیت پر فائز فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو آپ بتائیں، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حصہ لیتے ہیں، جو اپنے دروازے پر، اپنے مقام پر، اپنے مکان پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور لوگ بخوشی عقیدت کے ساتھ، مسرت کے ساتھ اس محفل غوثیت میں حصہ لیتے ہیں اور سماعت کرنے کے لیے بخوبی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، ان کی زندگی کے حالات سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ سوچیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد ہم تک نہیں پہنچے گی؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ہی بیان ہے کہ میرا مرید اگر مشرق سے پکارے اور میں مغرب میں رہوں تو میں مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ اور جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلیں قائم کرتے ہیں، ان کی محفل رچاتے بساتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تنہا کیسے چھوڑ سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر، ان کے بتائے ہوئے احکام پر بھرپور چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام پر اے شہنشاہ مدینہ سلام زینت عرش معلا صلاۃ سلام ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ سلام ہے شہنشاہ مدینہ صلاۃ سلام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے پڑھا ہے صلاۃ سلام ہے شہنشاہ مدینہ صلاۃ سلام